المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن عظیم الشان کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا. میرے دوستو، چونکہ آج سے ہمارا توبہ کا بیان شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے توبہ کے متعلق ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، توبہ کرو تب تم فلاح پاؤ گے، تب تم کامیابی پاؤ گے. اور ایک حدیث مبارک جو آپ کے سامنے اس کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، جس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے. الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے. میرے دوستو، یہ دل جب اللہ سے غافل ہو جائے انسان کا تو پھر اسے گناہ نہیں لگتا، اور یہ دنیا کی معصیت میں اور نفس کی خوشی میں لگا رہتا ہے. میرے دوستو، لیکن اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک علاج قرآن عظیم الشان میں بتایا ہے، توبہ کا. فقی ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ عبداللہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے ابلیس کو مجھ پر مسلط کر دیا، تیری مدد کے بغیر اس سے بچنا ممکن نہیں. ارشاد فرمایا کہ تیری نسل میں جو بھی پیدا ہوگا، شیطان ملعون کے مکر سے بچانے کے لیے اور برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پہرا مقرر کر دوں گا. عرض کیا یا اللہ کچھ مزید فرمائیے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا یا اس سے زیادہ اجر دوں گا، اور برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کی مقدار بلکہ مناسب ہوا تو اسے معاف بھی کر دوں گا. عرض کیا یا اللہ کو اور عنایت فرمائیے. فرمایا جب تک بدن میں روح موجود ہے توبہ قبول ہوتی رہے گی. عرض کیا یا اللہ مزید ارشاد فرمائیے.
تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً اللہ جل جلالہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے مکہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لکھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے لیے قرآن کی یہ آیت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يظنون من يفعل ذلك يلقى عقاب۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ جل جلالہ نے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے، مگر اس کو جس کو قتل کرنا درست ہے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، مگر جو شخص ایسے کام کرے گا تو اسے سزا سے سبقہ پڑے گا۔ اور میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں، وحشی نے فرمایا، وحشی نے کہا کہ میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں تو کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اس پر ایک دوسری آیات کریمہ نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا ان لوگوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات کریمہ وحشی کو لکھ کر بھیجی۔ انہوں نے پھر لکھا کہ یہ آیات میں عمل صالح کی شرط ہے، اور کیا میں عمل کر سکوں گا یا نہیں؟ اس پر اللہ جل جلالہ نے ایک آیات کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ جل جلالہ اس بات کو نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ آیات کریمہ لکھ کر بھیجی تو انہوں نے پھر لکھا کہ اس آیات میں بھی شرط ہے، نہ معلوم کہ میری مغفرت ہو جائے گی یا نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ آیات کریمہ پھر لکھ کر بھیجی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیات کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجی، اس میں
کوئی شرط نہ تھی۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر میرے دوستو، ایک دوسری روایت میں آتا ہے، محمد بن عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ میں ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے نصف یوم پہلے، یعنی آدھا دن پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا، کیا تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں۔ اتنے میں ایک شخص اور کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ جل جلالہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ محمد بن مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم تجھ پر تعجب ہے کہ تو گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے بخشش چاہتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی چاہتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیسا عجیب ہے کہ نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت مقبول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آسمانوں کی بادشاہت کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ نے ایک شخص کو زنا کرتے دیکھا، اس کے لیے بدعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا، اس کے لیے بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا اور فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرے بندوں سے صرف نظر کر لے، کیونکہ میرا بندہ 3 خصلتوں میں سے کسی ایک کو پالے گا، یا توبہ کرے گا اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے عبادت گزار ہوں گے، یا پھر اس کی بدبختی اس پر غالب ہوگی اور اسے جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت فقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جب توبہ کرتا ہے بندہ تو اللہ جل جلالہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، لہٰذا بندہ کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یسو من روح اللہ الا قوم الکافرون، بے شک اللہ جل جلالہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوں۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوں۔ دوسری جگہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرتا رہے اور کسی گناہ پر بھی اصرار نہ کرے، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا
مصر نہیں کہلاتا، اگرچہ دن میں 70 بار بھی جرم کا اعادہ کرے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ استغفار کرنے والا مصر نہیں کہلاتا، گویا وہ دن میں 70 بار جرم کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سن لیتا تو اس سے جتنا اللہ جل جلالہ کو منظور ہوتا مجھے نفع ہوتا، اور اگر کوئی دوسرا حدیث نقل کرتا تو میں اسے حلف دے کر پوچھتا کہ اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا تھا۔ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ جل جلالہ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ جل جلالہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ جل جلالہ سے معافی چاہے تو حق تعالی جل جلالہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ کو بڑی مغفرت والا پاتے ہیں۔ میرے دوستو، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا تو کہنے لگے کہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے کیا کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کے جسم سے روح الگ نہ ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عظمت اور عزت کی قسم کہ میں اپنے بندے سے توبہ کو نہیں روکوں گا یہاں تک کہ مرتے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگے، اس وقت بھی اس کی توبہ نہیں روکوں گا۔ شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا، اور رحمان نے کیا کہا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والا کا ایک افسر ہے۔ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں والا اس کی 10 نیکیاں 10 گنا لکھتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے اور بائیں جانب والا لکھنا چاہتا ہے تو دائیں جانب والا جو فرشتہ ہے جس کو فوقیت حاصل ہے تو وہ دائیں جانب والا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ صبر، ٹھہر جا، چنانچہ وہ 6-7 گھڑیاں روکا رہتا ہے۔ اگر انسان توبہ استغفار کر لے تو وہ کچھ نہیں لکھتا، اگر استغفار نہ کرے تو صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ حضرت فقیر رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کے بالکل موافق ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے لکھا نہیں جاتا یہاں تک کہ وہ دوسرا گناہ نہ کر لے، اور پھر اس دوسرے گناہ کو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اور گناہ نہ کر لے۔ اسی طرح جب اس کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھنے کے بجائے 5 لکھی جاتی ہیں اور 5 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ میرے دوستو، حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جسے اللہ جل جلالہ نے توبہ کے لیے بنایا ہے، اور اس کا عرض اور طول کتنا ہے؟ فرمایا 70 سال یا 40 سال کا سفر، اتنا لمبا ہے اور اتنا چوڑا ہے، 40 سال یا 70 سال کی مسافت کا سفر۔ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا یہ دروازہ اس وقت تک توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے کھول رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ توبہ والوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے دوستو، ایک روایت حضرت ظاہری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ زار و قطار رو رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے محبوب، باہر ایک شخص کھڑا ہے اور وہ ایسا زار و قطار رو رہا ہے کہ اس نے میرا دل جلا دیا، اسی وجہ سے مجھے بھی رونا آیا اور میں بھی رو پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس شخص کو اندر بلاؤ۔ وہ شخص جب اندر آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ گناہوں کا ڈھیر سر پر پڑا ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کیا تو نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے 7 آسمان اور 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر گناہ کیا ہے؟ تو یہ جوان بولا کہ حضور اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے میں نے، اس سے بھی بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ جل جلالہ کا عرش بڑا ہے؟ تو فرمایا میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یعنی اس کی عفو؟ تو کہنے لگا البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوان بتا
تجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ کرو، اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا اور عفو کرنے والا ہے، اللہ جل جلالہ درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتاؤ۔ وہ شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے حیا آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اس شخص سے، فرمایا کہ بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو یہ شخص بولا کہ میں کفن چور تھا اور 7 سال تک میرا یہی پیشہ تھا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہوا اور میں نے اس کی قبر کھودی اور اس کا کفن اتار لیا، اور تھوڑا سا آگے گیا تو شیطان نے مجھے بہکایا اور میں واپسی ہوا اس قبر کی طرف، اور میں نے اس صاحب قبر سے مجامت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے تحاشا یہ الفاظ نکلے، اے فاسق چلا جا یہاں سے۔ یہ شخص یہاں سے چلا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے، اور زاروں کا تار روتا ہوا یہاں تک کہ 40 راتوں تک اللہ جل جلالہ کے حضور میں روتا رہا اور گڑگڑاتا رہا، اور 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ، اے آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کو خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج دے کہ مجھے آگ جلا دے، ورنہ آگ بھیج دے کہ مجھے یہ آگ جلا دے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا۔ پھر عرض کیا کہ کیا آپ کو مخلوق کو رزق دیتے ہیں یا آپ کو رزق دینے والا بنایا؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ جل جلالہ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ بھی وہی رب ہمارا قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس جوان کو بلایا اور بلانے کے ساتھ ہی اس کو توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تو اللہ جل جلالہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانوں میں ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا اور اسے ڈر تھا بہت، اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو وہ اسی خوف میں رہتا تھا کہ میں نے تو ساری عمر
نفس کا ظلم کیا، یعنی اللہ جل جلالہ سے غفلت اختیار کی، اور ساری عمر میں نے گناہ کبیرہ کیے، اور میرا انجام تو بہت برا ہوگا، مجھے تو بہت سخت سزا ملے گی، اور آخرت کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا آگ میں، اور جو خاک ہوگی تو آدھی بکھیر دینا خشکی میں، اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ اس شخص کے دل میں ہر وقت ڈر رہتا تھا، خوف رہتا تھا، جب اس کی موت ہو گئی تو اس کے بچوں نے ویسا ہی کیا جیسے اس شخص نے وصیت کی تھی۔ جیسے ہی باپ مرا تو اس کو آگ لگا دی، جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس خاک کو خشکی اور تری میں پھینک دیا۔ اللہ جل جلالہ نے خشکی اور تری کی اس خاک کو اکٹھا کیا، اور پھر اس شخص میں جان آئی، اور اس شخص سے پوچھا کہ اے میرے بندے، یہ تم نے کیا کیا تھا؟ یہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ فرمایا کہ میرے رب، میں نے اتنے گناہ کیے تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ مجھے بہت سخت عذاب ملے گا، تو اس ڈر کے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے کہا کہ بس میرا جسم تو خاک ہو جائے گا، جل جائے گا، تو میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اور مجھے یا اللہ آپ سے ڈر لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی۔ ایک ڈر کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس شخص کی مغفرت کر اور اس کو بخش دیا۔ محدثین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ جاہلیت تھی، اور اس شخص کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو جلا بھی دوں تو میرا خالق تو وہی ہے جس نے پہلی بار مجھے پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی مجھے ویسا ہی پیدا کر دے۔ لیکن اس شخص کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ کا ڈر تھا اس کے دل میں، اور اس ڈر کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے آسمان میں بھی ایک دروازہ توبہ والوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے توبہ والوں کے لیے آسمان میں بھی ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، اس دنیا سے جائیں تو تائب ہو کر جائیں، توبہ کر کے جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ بندے کے وہ گناہ معاف فرما دے گا جو انسان توبہ کرے گا۔ حقوق اللہ اگر اس نے کچھ اس میں گناہ کیے ہیں تو وہ تو اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کی جو بات ہے، اس کے جو گناہ ہیں، توبہ بھی اس میں لازم ہوگی اور قضا بھی اس میں ہے۔ ایک شخص کی غیبت کی ہے، حسد کیا ہے، یہ ایسے گناہ ہیں، یا چغل خوری کی ہے، یہ ایسے خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں
صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں تب دور ہوں گی جس کی چغلی کی ہے، جس کے پیچھے غیبت کی، جب تک اس سے معافی نہ مانگے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری زبانیں تو صبح و شام غیبتوں میں لگی رہتی ہیں، صبح و شام ہماری زبانوں پر چغل خوری اور طعنہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ایک مرتبہ استغفر اللہ کہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر توبہ کا بیان ہوگا، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بالکل